السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دوے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس دورے میں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا 7واں دن ہے، 7ویں کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب یعنی کتاب التوحید کو مکمل ختم کر دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے باب کی طرف۔ ہمارا آج کا جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے باب من ہزل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول۔ اس آدمی کا حکم جو مذاق اڑائے، چاہے وہ قرآن کا ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مذاق اڑانے والے شخص کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، کتاب اللہ، سنت رسول یا دین کے کسی بھی شعار کا مذاق اڑانا شریعت میں حرام ہے۔ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کا مذاق اڑائیں، یا اس کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات کہیں جو مذاق کے ضمن میں آتی ہو، یاد رکھیے وہ حرام ہے اور وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کتاب اللہ یا سنت رسول یا اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے شخص کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں قبول کرتا اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے کتاب اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے، لہذا ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں۔ بعض لوگ دیکھتے ہوں گے آپ قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآنی آیتوں کو بدل کر کے آگے پیچھے کوئی چیز لگا کر کے ایک آیت بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مذاق اڑانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نکاح کو لے کر کے مذاق اڑایا جائے، یا کسی بھی طرح کا ایسا مذاق جو غیر جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے تحقیر کر رہا ہو، نعوذ باللہ، یا جو ہے ان کی تذلیل کر رہا ہو، ایسا شخص جو ہے اس کی علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو گالی دے، اگر صرف وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے اگر وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر آپ زمین بھر کے بھی گناہ لے جائیں نا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو خود اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے یا کتاب اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے یا اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ رب العالمین سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے شخص کی توبہ قبول کی جائے گی اگر اس نے مرنے سے پہلے، چونکہ ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، ایسے شخص کی سزا قتل ہے، اس کا حکم قتل کا حکم ہے، لہذا اگر ایسا شخص قتل سے پہلے یعنی سزا سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ قبول کرے گا، لیکن اس پر حد ضرور نافذ کی جائے گی، اور جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا شخص جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کتاب اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں، اس کو کوئی افسوس نہیں، تو ایسے شخص کو سب سے پہلے تو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں علماء کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، البتہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، تو اس کو قتل تو کیا جائے گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور جو ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی جو ہے دفنایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، آج ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں کچھ وقت پہلے کسی خاتون نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی، نعوذ باللہ، تو ایسے شخص کو جو ہے لوگوں نے جا کر کے، کچھ لوگوں نے یا اس کی تائید کرنے والے لوگوں کو کچھ لوگوں نے جا کر کے قتل کر دیا۔ یاد رکھیے وہ میرا آپ کا کام نہیں ہے۔
یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ اور کے رسول کی جو ہے تذلیل کرنے والے کو جا کر کے قتل کریں. یہ حکومت وقت کا کام ہے, یہ حکمران کا کام ہے کہ وہ ان کو سزا دے. کیونکہ حدود جو شرعی حدود ہوتی ہے نا, جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا, زنا کرنے والے کو رجم کرنا یا کوڑے مارنا, اس طرح کی جتنی حدود شریعت نے بتائے ہیں, ان ساری کی ساری حدود کا نافذ کرنے والا یہ حاکم وقت ہوتا ہے, یہ حکمران ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو چاہے اپنا جو ہے قانون ہاتھ میں لے لے اور اس طرح کی حرکت کرے. بالکل شریعت میں ناجائز ہے یہ. اگر اسلامی حکومت بھی ہو نا, اگر اسلامی حکومت بھی ہو تو ایسی حکومت میں بھی کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا, نہیں قتل کر سکتے. اب آپ کو جانا ہے حکومت کے پاس, وہاں پر کمپلین کرنا ہے, پھر وہاں سے فیصلہ آئے گا, قاضی فیصلہ دے گا, اس کے بعد اس شخص کو سزا دی جائے گی. تو یہ شرعی طریقہ ہے. لیکن ہر کوئی اگر اس طرح سے کرنے لگے تو یہ تو نظام تو درہم برہم ہو جائے گا. لہذا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ شریعت, یہ جو ہے حاکم وقت کا کام ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو یہ آیت ذکر کی, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ, کیا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے, تو وہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب, کہ اللہ رب کے ہم لوگ جو ہے اسی ضمن میں, اسی آیت کے ضمن میں اصل میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے غزوہ تبوک کی, کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت ایک منافق نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا تھا کہ ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واکذب لسانا, کہ میں نے, اس منافق نے یہ کہا تھا کہ میں نے ان جیسے پیٹ کے پجاری صحابہ کرام کے بارے میں, نعوذ باللہ, اس نے کہا تھا کہ میں نے ان جیسے پیٹ کے پجاری اور زبان کے جھوٹوں کو اور میدان جنگ میں بزدل شخصوں کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات جب اس نے کہی تو وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے جن کا نام عوف بن مالک تھا. انہوں نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا اور تو منافق ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیری شکایت کروں گا. وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس جا ہی رہے تھے اور پہنچنے والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی. جب اللہ کے نبی کو معلوم پڑا اور ان لوگوں کو پتا چلا, اس منافق کو, کہ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا ہے, تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے. آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے وہ لٹک رہا تھا, اس کے پیروں کو پتھر جو ہے اس کے پیروں کو زخمی کر رہے تھے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا انما كنا نخوض ونلعب, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تو ہم سفر کاٹنے کے لیے باتیں کر رہے تھے, یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے, سفر کاٹنے کے لیے بات کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ رب العالمین, اس کی آیاتیں, اس کا رسول ہی ملا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور باتیں تم کو نہیں ملی تھی؟ لہذا اسی حدیث کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو یہ تھا باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ بالقرآن اب الرسول, یہ باب کا خلاصہ اور باب کی آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین اگلے باب کی طرف. اگلا باب جو ہے ہمارا, مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں بھی جو ہے کوئی ہیڈنگ قائم نہیں کی, جیسے پچھلے باب میں ہیڈنگ قائم کی تھی, اس میں قرآنی آیات کو مؤلف رحمہ اللہ نے ہیڈنگ بنا دی ہے. کہا باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي. یہ باب اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں نا, اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں, ان کا انتساب اللہ رب العالمین کی طرف کیا جائے, یہ اس باب کے بارے میں. اچھا, یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ابھی ہم نے جو باب پڑھا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً والا, اور اس کے علاوہ پیچھے ہم نے ایک باب پڑھا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا, وہاں پر بھی اللہ مؤلف رحمہ اللہ نے قرآنی آیت کو باب بنایا تھا, وہ بھی نعمتوں کے بارے میں تھا, یہ بھی نعمتوں کے بارے میں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ مؤلف شارحین نے کہا ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں اسباب بتائے گئے ہیں, یعنی اس میں کفران نعمت کے ذرائع بتائے گئے ہیں. یہ جو سبق ہے, یہ جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ابھی, تو اس میں کفران نعمت یعنی بندہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے, اس کے ذرائع کو ذکر کیا گیا ہے, اس کے ذرائع کو بتایا گیا ہے. یاد رکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں, چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, تو ہم اپنی تمام نعمتوں کا انتساب اللہ رب العالمین کی طرف کریں, کہ ہر نعمت جو بھی ہمیں مل رہی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے مل رہی ہے. آدمی کا اپنا کوئی اس میں جو ہے ہاتھ نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی نوکری مل رہی ہے تو آپ کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کے رحم, اللہ رب العالمین کے عدل کی وجہ سے آپ کو نوکری مل رہی ہے. ہاں, اس باب کے تعلق سے یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے اللہ رب العالمین کا سوء ادب جو ہے سوء ادب ہوتا ہو, لازم ہے کہ ہم استعمال نہ کریں. یعنی ہر ایسا لفظ جس سے اللہ رب العالمین کا سوء ادب لازم آتا ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ کو استعمال ہرگز نہ کریں. اگر جیسے کہ میں نے پچھلے باب میں بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے ہنر کو مسبب سمجھتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے مل گیا, میں اس قابل تھا کہ مجھے ملا, اگر انسان اس طرح سے سوچے گا تو یاد رکھیے یہ جو ہے شرک اکبر ہے.
یعنی وہ یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا ہے، بس میں اس قابل تھا کہ مجھے ملے لہذا مجھے مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی جو ہے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن وہ یہ سمجھے کہ نہیں، دینے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب اپنے ہنر کو، اپنے آپ کو سبب سمجھے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہوگا۔ انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں آیت اور احادیث ذکر کی ہے، اس کے علاوہ ایک واقعہ ذکر کیا مؤلف رحمہ اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا، ابرس، اقرع، اعمی۔ ایسا آدمی جس کو برس کی بیماری تھی، ایسا آدمی جو گنجا تھا، اور ایسا آدمی جو اندھا تھا۔ تینوں کے پاس فرشتے آئے اور تینوں سے سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے، ایک نے کہا کہ بھائی مجھے بیماری سے نجات اور بہت سارا مال چاہیے، ایک نے کہا مجھے سر پہ اچھے بال چاہیے، ایک نے کہا مجھے جو ہے اندھے پن سے نجات اور بہت سارا مال چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کو مال دیا، اور پھر فرشتے واپس جو ہے تینوں کے امتحان کے لیے تینوں کے پاس باری باری آئے، اور اس میں سے دو نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو مجھے اپنے وجہ سے ملا ہے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملا ہے، اور اپنے مطلب میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ فرشتوں نے اس سے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم فقیر تھے، تم اندھے تھے، تم گنجے تھے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، لہذا تم مطلب فرشتے وہاں پر اس کے پاس جو ہے مانگنے کے لیے گئے تھے، مانگنے والے یعنی غریب کی شکل میں گئے تھے کہ تم ہمیں کچھ دے دو، لہذا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو واپس اسی حالت پر لوٹا دیا جس حالت پر وہ تھے، ان میں سے دو کو، اور تیسرا اندھے کو جو ہے اس سے جب مانگا گیا تو اس نے دے دیا، کہا کہ جتنا لینا ہے لے لو کیونکہ یہ میرے رب کی جانب سے مجھے ملا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کی حالت کو اسی برقرار رکھا اور اسی حالت میں مالدار کنٹینیو رکھا، اور پیچھے دونوں کو جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کا کفر کیا تھا، نعمت کا انکار کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے جو ہے وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے اسے دے رکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اس سے جو ہے چھین لی۔ اس کے بعد جو اگلا باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ باب ہے باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی میں بچہ عطا کیا تو انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس میں دوسروں کو شریک کیا۔ یہ باب ہے کہ اللہ کی جانب سے اولاد ملنے پر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی آیت ذکر کی ہے، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو یہاں پر ہما سے ضمیر سے کون مراد ہے؟ فلما آتاہما، کہ جب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو تندرست، صحت و تندرست والی اولاد عطا کی، یعنی جو ہے ایک اچھی اولاد جب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو عطا کی تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ تو یہاں پر کون لوگ مراد ہے؟ بعض لوگوں نے بعض اقوال ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے۔ تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے؟ راجح یہی ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہاں پر مراد حضرت آدم اور حوا ہے، لیکن یہاں پر مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہے وہ تھوڑا سا، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہما سے جو مراد ہے وہ یقیناً حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ہی مراد ہے، کیونکہ ابن حاتم کی روایت کے مطابق کہ جب ان کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی، حضرت حوا حاملہ ہوئی، تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے، اب اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہارے بچے کے سر پر سینگ لگا دوں گا اور وہ تمہارا پیٹ پھاڑ کر کے باہر نکلے گا، ہاں تم اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھو۔ اس کے بعد دونوں نے بات نہیں سنی اور وہ خاموش رہے، بچہ مردہ نکلا، پھر دوسری مرتبہ واپس وہ حاملہ ہوئی، شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کہا، ان دونوں نے اس کی بات نہیں مانی، حضرت آدم اور حوا نے، وہ بچہ بھی جو ہے مردہ نکلا۔ اس کے بعد جب تیسری مرتبہ وہ حاملہ ہوئی اور شیطان آ کر کے واپس سے بہکایا پھسلایا، تو بچے کی محبت میں، فطری محبت تھی جیسے ماں باپ کو ہوتی ہے عام طور سے، فطری محبت میں انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ اسی پر اللہ رب العالمین نے کہا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما۔ اچھا، اب ان لوگوں نے کیا یہ شرک کیا تھا؟ نہیں، دیکھیے اس کو شرک نہیں کہتے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے شرک نہیں بلکہ شیطان کی اطاعت کی تھی، نیت شرک کی نہیں تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک کرنا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف شیطان کی اطاعت کی تھی۔ مفسرین نے اس کا دوسرا جواب، یہ تو ایک جواب ہوا، دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ منع نہیں تھا، ان کی شریعت میں یہ منع نہیں تھا کہ عبد الحارث نام رکھا جائے، اس طرح سے منع نہیں تھا ان کی شریعت میں۔ تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ
یہ جو ہے ان کی شریعت میں اگر منع تھا بھی تو ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، حضرت آدم اور حوا کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور جو ہے کہ ان دونوں کو منع یعنی ان کی شریعت میں یہ منع ہے، اس بات کا ان کو علم نہیں تھا۔ یہ مختلف جواب علماء نے دیے ہیں۔ دیکھیے مؤلف رحمہ اللہ نے جو یہاں پر باب ذکر کیا ہے نا، اس کا اصل مقصد میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں نے آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایسے نام نہ رکھے جس سے غیر اللہ کی عبدیت جس سے ظاہر ہوتی ہو۔ انسان جیسے ہمارے یہاں رکھتے ہیں نا لوگ عبد النبی نام رکھ دیتے ہیں، کیسے لوگ عبد النبی نام رکھتے ہیں، عبد الرسول نام رکھتے ہیں، یا عبد الکعبہ۔ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا، کہا اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ۔ حضرت امام ابن حزم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر ایسا نام جس سے غیر اللہ کی عبدیت ظاہر ہوتی ہو رکھنا حرام ہے، شریعت میں رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ جیسے کعبدی عمر، جیسے عمر کا بندہ، ہاں، یا عبد الکعبہ، اس طرح کے نام رکھنا شریعت میں حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے نام عبد النبی، عبد الرسول یا اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں جو غیر شرعی نام ہیں، تو ایسے ناموں سے پرہیز۔ عبد الولی بھی لوگ رکھ لیتے، پتہ نہیں اللہ جانے کیسے وہ لوگ یہ سب نام رکھ لیتے، عبد الولی بھی نام، اس طرح کے نام لوگ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بندوں اور جو ہے اللہ رب العالمین کو بھی ولی کہا جاتا ہے، بندوں کو بھی ولی کہا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اشتباہ ہے، اس میں بھی اشتباہ ہے، آگے بات آئے گی کہ اس میں بھی یہ نام بھی جو ہے مشتبہ ہے، اسی لیے ایسے نام سے بچنا چاہیے، اور جو ہے ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ نام آپ کو رکھنا ہے ایسے نام رکھیے جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اللہ کے پسندیدہ نام رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ عبد الرحمن، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو نام پسندیدہ ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے، ایسے نام رکھیے آپ۔ صحابہ کرام کی اتنے صحابہ کرام، ہزاروں صحابہ کرام ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھیے۔ لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھیے، تابعین کے نام پر نام رکھیے، جو ہے تبع تابعین کے نام پر نام رکھیے، محدثین ائمہ اعظام کے ناموں پر نام رکھیے۔ یہ عبد النبی، عبد الرسول یا عبد الولی یا جو ہے اس طرح کے عبد الکعبہ وغیرہ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے جس سے جو ہے شرک جھلکتا ہو؟ یاد رکھیے اگر کوئی اس طرح کے نام، ابھی ان لوگوں کا حکم کیا ہے، حکم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصراً۔ حکم کیا ہے اگر کوئی اس کو ان لوگوں کے نام اگر ایسے رکھتا ہے جیسے جو اللہ رب العالمین جن کو ناپسند کرتا ہو، عبد النبی، عبد الرسول، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے حرام ہے، یہ جو ہے حرام ہے۔ اور اگر وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ نہیں یہ اسی کے بندے ہیں، اسی کے بندے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہوگا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا یہ شخص۔ لیکن اگر وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، بس اللہ رب العالمین ہی کو مانتا ہے اور بس یہ ہے کہ نام ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے حرام ہے، اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے اور انسان کو اس طرح کے ناموں سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا عبد الولی وغیرہ یہ مشتبہ نام ہے، لہذا ایسے ناموں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اچھے نام رکھیے، کیونکہ بچوں پر جو ہے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے۔ یہ تھا باب۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ہاں، یہ باب قائم کیا مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کو انہی ناموں سے پکارو۔ چونکہ اوپر نام والی بات گزری ہے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے دوسرا باب بھی اسی کے تعلق سے باندھا ہے کہ جو ایک طرح کے باب ہے وہ ایک طرف سے جو ہے آتے جائیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے یہ اللہ کے ناموں کی تعظیم کے تعلق سے ہے، یعنی کمال توحید انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کی تعظیم کرے، اور یہ بھی کمال توحید ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو انہی ناموں سے پکارے جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے پسند کیے ہیں۔ خود اللہ نے اپنا نام رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کوئی ایسا نام بتایا ہے، تو لہذا ایسے ناموں کو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں کے تعلق سے کچھ عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے مختصراً سرسری طور پر رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہے وہ کمال درجے کے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کمال درجے کے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، وہ مکمل اور کمال درجے کے نام ہے، اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ اس سے یعنی اللہ رب العالمین کا نام اور اللہ رب العالمین کے اسماء یہ جو ہے اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عقیدہ میرا اور آپ کا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ہم ان ناموں کو ثابت مانتے ہیں، ان ناموں کو ہم
ثابت مانتے ہیں، ان ناموں کو، ان صفات کو ہم ثابت مانتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں جو ہے بتایا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ہم اتنے ہی ناموں پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے نام اس میں ایڈ نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض علماء کہ بھئی خدا جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا جانے اور خدا کی طرف سے ہے، تو خدا کا لفظ جو اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اسی لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قدیم علماء نے، جو ہندوستان پاکستان وغیرہ کے علماء تھے، انہوں نے کافی اس کو استعمال کیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم ایسے ناموں سے پرہیز کریں جو اللہ رب العالمین کے نام نہیں ہے کسی بھی زبان میں ہو۔ چونکہ ہم رحمان کہہ سکتے ہیں، ہم رحیم کہہ سکتے ہیں ہماری جو ہے اردو زبان میں بھی، یا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں جو اس میں جلال ہے اللہ رب العالمین کا، تو ایسے ہی ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نام جو ہم لوگوں نے یا لوگوں نے رکھ دیے ہیں اللہ رب العالمین کے، تو ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنے نام کتاب و سنت میں ثابت ہے اسی پر جو ہے اکتفا کریں، اس میں ایڈ نہ کریں کسی قسم کے نام کو۔ اس میں ایک چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نام یا اس کی جو صفات ہے نا، اس کو اسی کے مطابق مانے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے تو ہم یہ مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے کان ہے، ہاں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لیکن وہ کیسے ہے اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے۔ نہ تو ہم اس کی تعطیل کرتے ہیں، یعنی اس کی تعویل ہم نہیں کرتے، اسی طرح سے نہ تکییف کرتے ہیں، ہاں نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تمثیل کرتے ہیں، کسی مثال کے ذریعے سے اس کو نہیں سمجھاتے کہ اللہ کے کان ہے تو کیسے ہے، یا اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو کیسا سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو کیسا بصیر ہے۔ اس بات کو ہم نہیں بیان کرتے، ہاں کہ سمیع ہے تو کیسے ہے، بصیر ہے تو کیسے ہے، اللہ کے ہاتھ ہے تو کیسے ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ہم تمثیل، نہ تکییف اور نہ ہی تعطیل، ہم اس کو جو ہے بیان نہیں کرتے۔ اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ رب العالمین کو انہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں یعنی الحاد کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے مفسرین بیان کرتے ہیں، الحاد کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جو نام رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے ناموں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دینا۔ الحاد میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جو نام اللہ نے رکھے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے ناموں کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ دوسری چیز الحاد میں یہ آتی ہے کہ جو نام اللہ کے لیے ثابت ہے ان ناموں کے علاوہ اور ناموں کا ایڈ کر دینا، یہ بھی الحاد ہے۔ ایک تو یہ کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی نام ایڈ کر لے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے جو نام رکھے ہیں وہ مانتے ہوئے اور نام ایڈ کریں، تو ایسی صورت میں بھی الحاد ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہ قرار دے یا مخلوق کی صفات سے تشبیہ دے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے یہ جو ہے الحاد ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دے، اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے اللہ سے لات جو ان کا بت تھا اس کا نام اللہ ہی سے مشتق تھا، اللہ سے لات، لہذا ایسے ناموں میں الحاد کرنا یا اس کو تبدیل کر دینا یا اس کو شارٹ کر دینا، تو اس طرح سے یہ اسماء میں الحاد ہے، یہ شریعت میں منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد جو ہے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں کہ جیسے الہ سے لات ہے، اور اسی طرح سے عزا سے عزیز سے عزا ان لوگوں نے نام رکھ لیا، اسی طرح سے الہ سے ان لوگوں نے اللات نام رکھ لیا، ہاں۔ اور اس کے بعد یہ باب یہیں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو اگلا باب قائم کیا ہے وہ ہے باب لا یقال السلام علی اللہ، باب اس بات کے بارے میں کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ السلام علی اللہ، اللہ رب العالمین پر سلامتی کی بات ہم نہ کہیں۔ دیکھیے کیوں اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، اللہ رب العالمین نے حدیث دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ كنا اذا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی اللہ من عباده السلام علی اللہ فلان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین پر سلامتی ہو اور اس طرح کی باتیں کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولوا، ایسا مت کہو، السلام علی اللہ، السلام علی اللہ مت کہو، فإن اللہ هو السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود سلام ہے۔ دیکھیے شریعت میں اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے سلام کا معنی دیکھ لیجئے، سلام کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک، ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہونا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور یہ سلام جو ہے نا، سلام یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، اس طرح پر کہ سلام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصائب اور پریشانیوں سے دور رکھے، مصائب اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ اسی لیے شارحین کہتے ہیں
کہ السلام علی اللہ کہنا گویا اللہ رب العالمین کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانیوں سے دور رہے یا عیب اور نقائص سے دور رہے. لیکن اللہ رب العالمین تو آلریڈی عیب و نقائص سے دور ہے. اللہ رب العالمین تو کبھی بھی اللہ رب العالمین میں پریشانی اور مصیبتیں نہیں آتی ہے، لہذا ایسا کہنا اس صورت میں بھی جائز نہیں. دوسرا یہ کہ سلام کہنا کسی کو جبکہ وہ خود سلام ہے تو اس کو بے معنی ہے. آپ کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں جبکہ وہ خود سلام ہے، جب وہ خود سلام ہے تو یہ کہنا ہی بے معنی ہے. لہذا شارحین کہتے ہیں کہ دوسری وجہ اس لیے منع کیا گیا. تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین پر جب سلام ہم کہہ رہے ہیں تو گویا ہم اللہ رب العالمین کو دعا دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے. اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری دعاؤں کی، اور اللہ پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آتی، اس لیے اللہ رب العالمین کو السلام علی اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. یہ تھا باب السلام علی اللہ. اس کے بعد جو اگلا باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ باب قول اللہ تعالی، وہ باب قول اللہم اغفر لی ان شئت. ہاں، کہ باب اس بارے میں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اگر تو چاہے تو معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ایک حدیث، مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث اس باب میں ذکر کی ہے جو صحیح روایت ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللهم ارحمني ان شئت، اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو ہم پر رحم فرما. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کے الفاظ کہنے سے منع کیا. میں تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں اور حدیثوں کا مکمل آپ کے سامنے ترجمہ پیش نہیں کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں تیزی سے تھوڑا پڑھنا ہے، آج کا آخری دن ہے اور ہمیں یہ کتاب مکمل ختم کرنی ہے. تو دیکھیے اس میں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہنے سے منع کیا. یہ سب سے پہلے تو اس طرح کہنا اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ ارحمنی ان شئت، کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیعزم المسئلہ، کہ جب مانگو تو عزم کے ساتھ مانگو. ہاں، عزم کے ساتھ مانگو. اللہ رب العالمین سے عزم نہیں، اللہ رب العالمین تو دے، چاہے تو دے، نہیں دے. کیوں منع کیا گیا اس طرح کہنے سے؟ تو اس میں چند چیزیں لازم آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، اس طرح کے جملے، تو یہ توحید میں خلل پیدا کرنے والے جملے. کیونکہ اس سے بندے کی بے نیازی ظاہر ہوتی ہے. اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کو تو چاہیے نہیں، دینا ہے تو دے، اللہ نہیں تو مت دے. اس طرح کی بات بندہ کہہ رہا ہے، گویا اس کے الفاظ سے، اس کے جملے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز جو اس میں مؤلف رحمہ اللہ علماء نے گنائی ہے، شارحین نے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز زبردستی، دیکھیے کوئی چیز زبردستی اللہ رب العالمین سے لے کر کے دے سکتا ہے. ہاں، اس چیز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ یہ بات بہت غلط ہے. کوئی اللہ رب العالمین کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. انسان کسی سے یہ کہے کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو دیں، آپ چاہیں تو نہ دیں، تو اس سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ایسی بھی ہے جو یہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی چیز ایسی بھی ہے جو یہ نہیں دے سکتا ہے. لہذا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ چاہیں تو دیں، نہیں تو مت دیں. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نہیں دے سکتا ہے، اور جو ہے اللہ رب العالمین کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد تیسری بات جو علماء نے کہی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ رب العالمین اگر تو چاہے تو دے اور تو چاہے تو نہ دے، تو چاہے تو دے یا تو چاہے تو نہ دے، اس طرح کی بات کرنا گویا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ رب العالمین پر زبردستی کر سکتا ہے. جیسے میں نے تین چیزیں رکھی. سب سے پہلے تو یہ کہ اس سے مانگنے والی کی بے نیازی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ گویا اس کو ضرورت نہیں ہے، دینا ہے تو دینے تو مت دے. دوسرا یہ کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس نعوذ باللہ کچھ ایسی بھی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا ہے. ابھی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے. ہاں، یعنی اللہ رب العالمین کے بعد نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر نہیں ہے. تیسری چیز اس سے یہ لازم آتی ہے کہ کوئی ہے جو زبردستی بھی اللہ رب العالمین سے دلا سکتا ہے. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے کسی کے سامنے کہ بھئی آپ چاہیں تو دیں، آپ نہ چاہیں تو نہ دیں، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ لوگ، یعنی وہ شخص ایسا ہے کہ جس سے کچھ لوگ زبردستی بھی دلا سکتے ہیں، ہاں، یا ان سے زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے. اس طرح کی بات ثابت ہوتی ہے. لہذا اسی لیے بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح کے الفاظوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. آخر میں ایک بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں، استخارہ میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر اس چیز میں خیر ہو تو ہمیں دے،
اس چیز، اور اگر شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے. تو یہ ایک طرح کی دعا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مشورہ ہے، یہ دعا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز، جیسے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، کوئی نکاح کا پیغام آپ کو آیا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے پاس استخارہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس نکاح میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے اس پر باقی رکھ، اور اگر اس میں شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے. تو یہ ایک طرح سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے لیعزم المسئلہ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، اللہ رب العالمین سے طلب کیا جائے، اللہ رب العالمین ضرور دینے والا ہے. ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے باب کی طرف. ہمارا اگلا باب ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب ہے باب لا یقل عبدی و امتی. باب اس بارے میں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی، میری لونڈی یا میرا غلام، اس طرح کے الفاظ نہ کہے. ایک حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، اب میرا بندہ یا میری بندی. تو اس طرح کے الفاظ، اور اس میں کئی الفاظ ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے لا یقول احدکم اطعم ربک، یعنی رب کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اس طرح سے منع کیا گیا. یا ود ربک، رب کے نام لفظ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اسی طرح اسی حدیث میں سید کے نام کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. سیدی، میرا سردار، ہاں سب سے بڑا، سرداروں کا سردار اصل میں ہوتا ہے سید، تو سیدی کہنے سے منع کیا گیا. اسی طرح سے مولا یا کہنے سے، مولا کہنے سے منع کیا گیا. اسی طرح جو ہے اس حدیث میں عبدی و امتی کہنے سے منع کیا گیا. اسی طرح فتایا و فتاتی کہنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کہنا ہی ہے تو فتایا و فتاتی کہیں یا غلامی کہیں، اس طرح کے الفاظ کہیں. تو ان الفاظ سے جو سیدی اور رب اور اسی طرح سے جو ہے عبدی و امتی، ان الفاظوں سے کیوں منع کیا گیا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ ہمارے پاس زیادہ مستعمل نہیں ہے یہ چیزیں، بس ایک جانکاری کے لیے، ذہن میں چیزیں جو ہے ازبر رہنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس کی کچھ وجوہات گناتا ہوا چلا جاتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ الف رب، اگر آدمی لفظ رب، چونکہ پہلا لفظ رب کا آیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ رب کا استعمال علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر بندہ الف لام کے ساتھ کہتا ہے تو حرام ہے، بالکل مطلقاً حرام ہے. ہاں رب کا لفظ الف لام کے ساتھ استعمال کرنا یہ مطلقاً حرام ہے. مثال کے طور پر رب السما، آسمان کا رب، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے. ہاں البتہ رب کا استعمال ایسے الفاظ کے ساتھ کیا جائے کہ جس سے خالق اور مخلوق کا فرق واضح ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق واضح ہو جاتا ہے تو جائز ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا جس میں اشراط الساعہ ہے، قیامت کی نشانی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو ہے لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے رب کا لفظ استعمال کیا، اور الرب الف لام کے ساتھ استعمال نہیں کیا، بلکہ جو ہے خالی رب کا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں اپنے جو ہے آقاؤں کو جنم دے گی. تو اس طرح سے اگر کوئی جس سے فرق واضح ہو جا رہا ہے تو جائز ہے استعمال کرنا. اس کے علاوہ جیسے لفظ سید، سید یہ اصل میں کمال درجے کا سردار، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کمال درجے کا سردار ہو. اور اگر انسان اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ بس یہی ہے اللہ رب العالمین، کچھ نہیں، یہی سید ہے اصل، تو ایسی صورت میں شرک اکبر اور کفر اکبر ہوگا اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ سید ایسے شخص کو کہا جائے جو اس کا مستحق، ایک تو یہ ہے کہ شخص مستحق ہے اگر اس کو کہا جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اس کو کہا جا رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. ہاں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہیں بلکہ ایسے ہی کہا جا رہا ہے، اور یا پھر وہ جو ہے اس کا مستحق نہیں ہے، سید کہنے کا وہ شخص مستحق نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کو کہا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے حرام ہے. چونکہ اس میں الفاظ میں تھوڑا سا اور تفصیل مزید ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے مختصراً پہ اکتفا کر رہا ہوں. اسی طرح سے ایک لقب جو مولانا استعمال کرنے سے منع کیا گیا، مولا کہتے ہیں پالنے والا اور جو ہے ذمہ دار، جو مسائل کو حل کرتا ہو، ایسے شخص کو مولا کہا جاتا ہے. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرح سمجھ کر کے کہہ رہا ہے، اللہ کی طرح پالنے والا، اللہ کی طرح مسائل دور کرنے والا، تو یہ شرک اکبر ہوگا اور یہ اسلام سے خارج ہوگا. ورنہ کہا جا سکتا ہے، اگر وہ اس نیت سے نہیں کہہ رہا ہے مولا تو کہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے عبدی و امتی کہنے کا حکم، اگر کوئی شخص یا متکلم کے ساتھ کہہ رہا ہے، عبدی میرا غلام یا میرا بندہ، یا امتی یا متکلم کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یا متکلم کے ساتھ کسی بھی نیت سے آپ نہ کہیں. ہاں البتہ اگر کسی اور ضمیر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے عبدہ اس کا بندہ، یا عبد کا آپ کا بندہ، تو ایسی صورت میں یا آپ کا غلام
اس کا غلام اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اللہ رب العالمین کا سوء ادب لازم نہیں آتا ہے۔ اور اگر یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو اگر بندوں کے لیے استعمال کیے جائے تو اللہ رب العالمین کا سوء ادب لازم آتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو اگلا باب ہے وہ کافی اہم ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ تھوڑا سا دھیان دیں گے۔ یہ باب ہے باب لا يرد من سأل اللہ، باب اس بات کے بارے میں کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے نام سے سوال کرے تو اسے منع نہ کیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ہے واسطہ دے کر کے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو ایسے شخص کو منع نہ کیا جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی تعظیم میں ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کا چونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو الفاظ وغیرہ دیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کی جائے، اس کے اسماء کی تعظیم کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان ہم سے اللہ رب العالمین کے نام سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کے واسطے سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اسماء کا تعظیم، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہوئے ہم اس کو وہ چیز دے دیں، ہم اس کو وہ چیز دے دیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم دیں گے تو اس سے توحید مضبوط ہوگی، نہ دینے سے جو ہے توحید میں خلل پیدا ہوگا، اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین کے نام سے مانگنے والے کو دے دینا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کچھ تفصیل ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے نام سے کوئی چیز مانگے تو اسے اگر وہ حلال چیز مانگ رہا ہے تو اسے دے دینا چاہیے، اور جس کی بندہ طاقت رکھتا ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے مانگنا گویا اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعظیم کا حق ہے کہ ہم وہ چیز دے دیں۔ ہاں، اور اگر دیکھیے اس میں کیسا ہے نا، تھوڑا سا تفصیل ہے، دینا واجب کب ہوگا؟ جب بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ حق تو ویسے بھی دینا واجب ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے واسطے سے مانگے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، اب وہ آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے دے دو مجھے میری زمین، تو ایسی صورت میں آپ کا دینا واجب ہے، آپ کے لیے دینا واجب ہے اور آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ دینا جائز بھی ہے اور نہ دینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے اور نہ دینا بھی جائز ہے۔ وہ کس صورت میں؟ کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے اور آپ پر اس کا دینا مشقت ہو، یعنی اس کے دینے میں آپ کو مشقت ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے جیب میں 500 یا 100 روپئے ہے، کوئی فقیر آ جاتا ہے آپ سے اللہ کے واسطے سے مانگ لیتا ہے اور وہ 100 یا 500 مانگتا ہے، تو آپ کے پاس ہے ہی اتنے بھی، آگے آپ کیا کرو گے؟ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے دینا بھی یا نہ دینا بھی جائز ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ نہیں بھی دیتے ہیں تو آپ کے توحید میں خلل نہیں آئے گا، ہاں، کہ آپ کو مشقت ہو رہی ہے دینے میں۔ یا سوال کرنے والا کسی بڑے چیز کا سوال کر لے، مثال کے طور پر آپ سے کوئی گھر آ کر کے مانگ لے، آپ سے کوئی گاڑی آ کر کے مانگ لے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا دینا آدمی کے لیے مشقت کی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا دینا یا نہ دینا دونوں جائز ہے۔ اگر آپ نہیں بھی دیتے ہیں، ایسی صورت میں منع بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کی توحید میں خلل بالکل بھی نہیں آئے گا، آپ کی توحید میں ذرہ برابر بھی خلل نہیں آئے گا، کیونکہ جو ہے وہ چیز مشقت، آپ کے لیے مشقت ہے وہ چیز دینے میں۔ تیسرا یہ کہ اگر ہم دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے، اللہ کے واسطے سے مانگ رہا ہے، تو آپ نکال کر کے اس کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں مستحب ہے، دے دینا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ دے دینا چاہیے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی مانگ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کبھی نہیں مانگتا، میں مجبور ہوں ابھی فی الحال، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں مانگنے کے لیے، اور اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگتا ہے، تو علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں واجب ہے دینا۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا راستے میں آپ چل رہے ہیں، آپ کو ایک شخص مل گیا، اس نے پکڑ لیا، ابھی آج کل تو بہت ایسے مل رہے ہیں، میں اسی وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی شخص مل جائے جو یہ کہے کہ بھئی میں آیا تھا لیکن میرا سامان چوری ہو گیا ہے، میں فلاں پریشان ہوں یا تکلیف میں ہوں، آپ مجھے تھوڑی سی مدد کر دیجئے، میں گھر تک چلا جاؤں۔ اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ پر مدد کرنا واجب ہے، علماء یہ کہتے ہیں آپ پر مدد کرنا واجب ہے۔ آج تو ابھی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے حالات اور ان کے ظروف کو دیکھ کر کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نہ دیں، اس سے ایمان میں خلل پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے حالات اور اس کے ظروف کو دیکھ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بات سچ کہہ رہا ہے، اور جو ہے کچھ ایسے نشانیاں اس نے بتا دیا ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ دیکھیے اس بات کے تعلق سے ایک ہی بات میں آپ سے کہوں گا، میں اور آپ اللہ رب العالمین کے اسماء کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شخص مانگے اللہ رب العالمین کے واسطے سے، ہم تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو دے ہی دیں، ہم کسی بھی حالت میں ہو، وہ کسی بھی طرح ہو، اگر وہ تھوڑا بہت ہم دے سکتے ہیں اس کو 10 5 100 روپئے، تو ہم اس کو دے دیں، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء کی تعظیم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔
تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ہم سے اللہ رب العالمین کے نام سے مانگے یا اللہ رب العالمین کے واسطے سے مانگے تو مجھے اور آپ کو دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، بس حدیث کا یہی خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے وہ باب ہے باب لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے چھوٹی چیز نہ مانگی جائے بلکہ جنت مانگا جائے۔ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس پر علماء کا کلام ہے، لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس پر علماء کرام کا کلام ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے بڑی چیزیں، بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں۔ ہاں علم نافع مانگیے اب اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے، جنت مانگیے، جنت میں اعلیٰ درجات مانگیے اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں اسی طرح دنیاوی چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین کے واسطے سے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا واسطہ دے کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے گاڑی دے، تو مجھے بنگلہ دے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ دنیاوی حقیر چیزیں ہیں، آپ کروڑوں روپے اربوں روپے بھی مانگ لینا دنیا کی تو یہ اللہ رب العالمین کے سامنے چیزیں حقیر ہے، لہذا دنیاوی حقیر چیزوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کے نہ مانگے بلکہ جنت، جنت کے درجات، اسی طرح سے علم نافع وغیرہ اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح شارحین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کے تعظیم میں کمی آتی ہے، توحید میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے بڑی بڑی چیزوں کا سوال کیا جائے۔ اس کے بعد چلیے اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین چونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، ہم اور مزید تیزی سے ہم لوگ اس کتاب کو ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو باب ہے باب ما جاء فی اللو، باب اس بارے میں کہ اگر مگر وغیرہ کے الفاظ کا استعمال کرنا۔ دیکھیے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ اگر انسان اگر کا استعمال تقدیر پر اعتراض کرنے کے لیے کرتا ہے، ہاں تقدیر پر اعتراض کرنے کے لیے کرتا ہے تو حرام ہے، تو یہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسے کوئی تکلیف، اسے کوئی پریشانی آ گئی تو یہ کہے کہ اگر اس طرح میں نہ کیا ہوتا، اگر میں اس طرح نہ کیا ہوتا تو میرا کام نکل جاتا یا میں بچ جاتا، تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے الفاظ کہنا حرام ہے۔ اسی طرح سے شریعت پر اگر کے ذریعے سے اعتراض کرتے ہوئے کہنا تو بھی حرام ہے، یا ندامت، حسرت کی وجہ سے انسان کا نقصان ہو گیا ہوگا، کاش اگر میں یہ نہ کیا ہوتا تو میرا نقصان نہ ہوتا، تو اس طرح سے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہتا ہے تو یہ حرام ہے، توحید میں کمی کا باعث ہے۔ ہاں اور جو ہے اس سے بچنا چاہیے تینوں صورتوں میں، ایک تو یہ کہ تقدیر پر اعتراض کرے تب بھی حرام ہے، شریعت پر اعتراض کرے تب بھی حرام ہے، یا حسرت و ندامت کی وجہ سے کہے تب بھی حرام ہے۔ البتہ تمنا اگر آدمی کرے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو اگر حلال تمنا ہے، اچھی تمنا ہے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دیتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو جائز ہے۔ اگر یہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی میرے پاس مال ہوتا تو میں جو ہے اس سے عیاشی کرتا تو حرام ہے، کیونکہ یہ غلط سوچ ہے۔ تو اگر اچھی سوچ ہے تو جائز ہے، غلط سوچ ہے تو حرام ہے۔ یا خبر کے طور پر استعمال کرے کہ ہم لوگ جا رہے تھے، گاڑی ہماری چل رہی تھی، اور اگر ڈرائیور نے ایسا کٹ نہ مارا ہوتا یا ایسا ٹرن نہ لیا ہوتا تو ہم لوگ شاید آج یہاں نہیں ہوتے۔ تو اگر صرف خبر دینا مقصد ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس سے اعتراض کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، یا اس سے اعتراض کر رہا ہے جو ہے شریعت پر، یا اس کے ذریعے سے حسرت اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں جو ہے قرآن کی آیت اور اس طرح سے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لو کا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ آپ نے بتائی، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ جو ہے لو یہ شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، یہ شیطان کے لیے جو ہے دروازے کھول دیتا ہے، اسی لیے لو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو اگلا باب ذکر کیا ہے وہ ہے باب النہی عن سب الریح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے کہ ہوا کو گالی دینا یا ہوا کو برا بھلا کہنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیوں ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے؟ سمجھیے، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہوا بھیجنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے، ہوا کو چلانے والا، ہوا بذات خود نہیں چلتی، اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی ہوا کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے اگر وہ ہوا کو برا بھلا کہتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہوا ہی نقصان کرنے والی ہے، ہوا تیز ہوا چلی، کسی کی دکان اڑ گئی، کسی کا گھر اڑ گیا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوا ہی کی وجہ سے ہوا ہے، ہوا ہی مسبب ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہے اور وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہوا کو گالی دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہے؟ وہ ہوا کو گالی دے رہا ہے۔ ہوا تیز چلی ہے، اس کا گھر اڑ گیا ہے، اس کا نقصان ہو گیا ہے، اس کی دکان کو کچھ ہو گیا ہے یا اس کا سامان اڑ گیا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ ہوا کو گالی دے رہا ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہوں، تب بھی یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ ہوا کو بھیجنے والا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہے، گویا آپ جب ہوا کو گالی دیتے ہو تو گویا اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہو۔
تیسرا یہ کہ آدمی ہوا کو برا بھلا کہتا ہے یا لعنت کرتا ہے، چونکہ ہوا لعنت کا مستحق نہیں ہے، ہوا اس کا بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ہوا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا اگر ہوا کو اگر کوئی لعن طعن کرتا ہے تو ہوا لعنت کی مستحق نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ہوا کو لعن طعن کر رہا ہے تو گویا وہ لعنت اسی کے اوپر لوٹ کر کے آ جائے گی، کیونکہ ہوا جو ہے لعن طعن کی مستحق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ہمیشہ زمانے کو یا ہوا کو گالی دینے سے بچے، زمانے کو، کہ بہت برا دور چل رہا ہے، بہت برا زمانہ چل رہا ہے، یا اتنا خراب دور، اتنا خراب زمانہ چل رہا ہے، یا اتنی خراب ہوا چل رہی ہے، اس طرح کی جو لعنتی الفاظ ہوتے ہیں یا برے بھلے الفاظ ہوتے ہیں یا گالی ہوتی ہے، اس طرح سے ہوا کو نہیں دینا چاہیے، نہ ہی زمانے کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ رب العالمین چلانے والا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بھیجنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لہذا اگر بندہ ان کو گالی دیتا ہے تو لہذا گویا یہ لازم آ رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا سکھائی ہے کہ جب کبھی اس طرح سے تیز ہوا چلے تو آدمی کو دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ دعا ہے۔ ایک اور بار میں پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ چاہیے تو لکھ لیجئے یا آپ الفاظ کو ذہن میں رکھ کے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یاد کیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔ یہ جو باب ہے یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے گمان کرنے کے تعلق سے باب ہے۔ اس باب کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے تو اچھا گمان کیا ہے، کیسے اچھا گمان کرنا چاہیے، دوسرا مومنین کا گمان کیا ہوتا ہے، اور تیسرا کافرین کا گمان کیا ہوتا ہے۔ 3 ہی چیزوں پر یہ مکمل باب ہے، کافی بڑا باب ہے اور کافی چیزیں مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی ہے۔ میں مختصراً خالی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کو کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے اچھا گمان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملات اس کے ساتھ کرے گا، برا گمان کرے گا تو اللہ تعالیٰ برا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا، لہذا جو ہے ایک اچھا گمان بندے کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کافر کا برا گمان، کافر کا گمان کیسے ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر؟ وہ جو ہے اللہ رب العالمین پر برا گمان کرتا ہے اور تقدیر کا انکار کرتا ہے، وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، جو گویا تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے برا گمان کرنا ہے۔ اور مومن کا گمان کیسا ہوتا ہے؟ مومن اچھا گمان کرتا ہے، یعنی اگر مومن کے ساتھ کوئی برائی بھی ہونا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بھی آئے تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو سبب سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر جو ہے اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہے، میرے گناہ زیادہ ہے اور جو ہے میری خطائیں زیادہ ہے، میری غلطیاں زیادہ ہے، لہذا وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ کافر کی طرح وہ جو ہے اپنی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا یا تقدیر کا انکار نہیں کرتا، وہ جو برا گمان ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، مومن اچھا گمان ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے باب ما جاء فی منکر التقدیر القدر، باب ما جاء فی منکر القدر، باب اس بارے میں کہ تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر، دیکھیے تقدیر یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس نے اس کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا مومن ہے، اور تقدیر میں کسی بھی طرح کی کمی بھی کرنا، پورا ایمان تو لا رہا ہے لیکن اس میں کچھ کمی ہے تقدیر میں، تو یہ توحید میں خلل کا ذریعہ ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوتے، اگر تقدیر پر ایمان ہے تبھی اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال قبول ہوں گے، اور تقدیر کا انکار کرنے والا یہ یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں جب کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ تقدیر کے 4 مراتب ہے، تقدیر کے 4 مراتب ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے العلم، العلم میں یہ چیزیں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو چیزیں ماضی میں ہو چکی ہے یا جو ہونے والی ہے یا جو نہیں ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی۔ ایک تو یہ کہ جو ہو چکی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے مستقبل میں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تیسرا جو نہیں ہوئی ہے اگر وہ چیزیں ہوتی تو کیسے ہوتی وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا علم مکمل ہے، اللہ رب العالمین کامل علم والا ہے۔ اسی طرح الکتابہ، سب سے پہلے علم، دوسرا الکتابہ۔ کتابہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ لیا ہے، قیامت تک کے ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ کر کے جو ہے لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا تقدیر میں، سب سے پہلے علم کا یقین رکھنا اللہ رب العالمین کے، دوسرا الکتابہ، تیسرا المشیہ،
یعنی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور ارادے میں یاد رکھیے دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ، ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ جس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، جیسے غیر مسلم کا کھلانا پلانا، ان کو روزی دینا، ان کو مال دینا، یہ ساری چیزیں ارادہ کونیہ میں سے ہے۔ اور ارادہ شرعیہ میں سے جو مومنین کے ساتھ جو چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے پہلا علم، دوسرا کتابہ، تیسرا مشیہ۔ مشیہ میں پھر دو چیزیں آتی ہے، ایک تو ہے جو ہے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے الخلق۔ الخلق یعنی سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، سب چیزوں کو، دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اعمال، ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہمارے کاموں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کاموں کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کام انسان خود پیدا کرتا ہے، کام انسان خود پیدا کرتا ہے، اور اپنے کام کا خود انسان خالق ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کر کے پڑھا رہا ہوں نا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے خود اس کو پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے مومنین کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے جو کام ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو نوکری کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ان تمام کاموں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی کام ہونے سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، تو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اس طرح کا عقیدہ قدریہ کا۔ اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کے علم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور کتابہ کا بھی انکار کرتے ہیں، علم کا بھی انکار کرتے ہیں اور کتابت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے، ایک مومن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان چاروں چیزوں کو وہ جو ہے تقدیر کے مراتب کو، چاروں مراتب کو مانتا ہے، علم، کتابہ، مشیہ اور خلق، ان چاروں چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اور مشیہ میں ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ، ان ساری چیزوں پر ایک مومن جو ہے ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھیے تقدیر میں صرف اتنی بات یاد رکھیے، چونکہ وقت نہیں ہے تفصیل کا، تو تقدیر میں اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز سے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، لہذا جو بھی عمل ہم کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس لکھ لیا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی تھوڑے سے کچھ ابواب بچی ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے مزید تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں کہ ہم اس کتاب کو انشاءاللہ اور تھوڑا سا وقت دے دیجیے آپ، ہم لوگ انشاءاللہ بھی ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد جو باب ہے، اگلا باب ہمارا تقدیر کے باب کے بعد جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ باب ما جاء فی المصورین، یعنی باب تصویر بنانے والوں کے تعلق سے۔ تو دیکھیے تصویر بنانے کا حکم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تصویر بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے، ہر طرح کی تصویر انسان کو بنانے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی تعظیم میں کمی ہوتی ہے، اللہ رب توحید میں خلل ہوتا ہے، تعظیم میں کمی ہوتی ہے۔ تصویر ذی روح اگر ہے، ذی روح اگر تصویر ہے، جیسے مجسمہ بنا رہا ہے کوئی، جس کو ہم اسٹیچو کہتے ہیں، اگر اسٹیچو کوئی بنا رہا ہے تو یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اسٹیچو یا ذی روح کی جو ہے مجسمہ بنانا ذی روح کا، یہ حرام ہے شریعت میں۔ دوسرا ڈرائنگ کرنا، آپ پینٹنگ کریں کسی کی شکل یا ذی روح کی تصویر، تو بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تیسرا، آپ فوٹو نکالیں، جیسے موبائل کے ذریعے سے ہمارے نکالتے ہیں، ایک تو ہو گیا کہ مجسمہ بنائے حرام ہے، ڈرائنگ بنائے حرام ہے، تیسری آئی فوٹو کی بات، موبائل وغیرہ سے فوٹو کھینچتے ہیں لوگ، سیلفی کھینچتے ہیں، تو اس میں دو اقوال علماء کے، ایک بعض علماء نے کہا جائز ہے، بعض علماء کہنا ناجائز ہے۔ اب وقت نہیں ہے دونوں کے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کو راجح قول بتا دیتا ہوں۔ علماء نے یہ کہا کہ بغیر کسی سبب کے ناجائز ہے۔ آپ کو اگر پاسپورٹ کے لیے بنانا ہے، فوٹو کھینچنا ہے، آپ کھینچیے۔ آپ کو اگر جو ہے کسی اور کام کے لیے، کسی گورنمنٹ کام کے لیے کرنا ہے، آپ کھینچیے، لیکن جو ہے بلا وجہ، بلا کسی وجہ کے جو ہے انسان کو تصویریں نہیں کھینچنا چاہیے، اور جو ہے شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آدمی فوٹو کے علاوہ اگر وہ ویڈیو کال، جیسے ہمارے یہاں جیسے زوم وغیرہ پر کلاسز چلتی ہے، تو علماء نے کہا کہ اگر ایسے لائیو کلاسز ہے تو جائز ہے ویڈیو میں۔ ایک تو ہو گیا مجسمہ، دوسرا ہو گیا ڈرائنگ کرنا، تیسرا ہو گیا فوٹو کھینچنا۔ اس کے تعلق سے بھی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بتائی ہے، کل مصورین فی النار، کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، تو یہ جو ہے عموم ہے اس میں، لہذا علماء نے یہ کہا کہ اس میں وہ بھی شخص آ جائے گا جو بغیر کسی وجہ کے موبائل میں فوٹوز کھینچتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اس میں ویڈیو کے ذریعے سے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا۔ تو اس صورت میں علماء نے یہ کہا کہ اگر لائیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، مثال کے طور پر زوم وغیرہ سے جیسے کلاس ہم چلا رہے ہیں، آدمی اس وقت تک موجود ہے، تب تک کہ دکھ رہا ہے، اس کے بعد نہیں دکھ رہا ہے، تو جائز ہے۔ یا آپ کسی کو واٹس ایپ کالنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ کالنگ کرتے ہیں، بیٹا دور پڑ رہا ہے، ماں باپ سے بات کر رہا ہے، واٹس ایپ کالنگ کر کے، جائز ہے۔ شوہر بیوی سے واٹس ایپ کالنگ کر کے بات کر رہا ہے، جائز ہے، کیونکہ اسی وقت میں اتنی ہی دیر میں انسان کو نظر آ رہا ہے۔
ہے ना, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप कॉल लगाया तो मैं उसी वक्त तक आपको नजर आऊंगा जब तक कि मैं कॉल पर हूँ। जब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं वहां से गायब हो जाऊंगा, आप मेरे सामने से, मैं आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। लिहाजा ये ऐसे ही है जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँ। इसको उलमा ने ये कहा है कि मैं ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है वीडियो कॉलिंग पर बात करना, जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँ। मैं जिस तरह हरकत करूंगा आईना मुझे बताएगा, जब मैं आईने के सामने से हट जाऊंगा तो मैं वहां से गायब हो गया। लिहाजा इसी तरह का हुक्म वीडियो कॉलिंग का है। लेकिन रहा वीडियो शूटिंग करना, तो इसमें दो कैटेगरी उलमा ने की है। एक तो ये कि बिला वजह वीडियो शूटिंग कर रहे हैं लोग, जो है शादियों की वीडियो शूटिंग बना रहे हैं और फला बर्थडे की और इसकी इसकी, बिल्कुल नाजायज है, हराम है, बचना चाहिए। अगर जैसे दीनी तालीम के फरोग के लिए है, जो एक वसीला है, आज एक जरिया है इल्म दीन को नशर करने का, और बहुत बड़े पैमाने पर जरिया है, जैसे मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जायज़ है। इसका शेख इब्न बाज, शेख इब्न उथैमीन वगैरह ने, जो सऊदी अरब के उलमा हैं और फतावा मुफ्तियान हैं, उन लोगों ने जायज़ करार दिया है कि बिल्कुल जो है इस तरह की वीडियोज़ जिससे दीनी इल्म नशर किया जा सकता हो, इन तमाम वीडियोज़ को बनाना जायज़ है। इस बाब में मौलिफ रहमहुल्लाह ने आखिरी में जो हदीस जिक्र की है अबिल हय्याज अल असदी की, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो जाएँ अल्ला तदअ सूरतन इल्ला तमस्तहा वला क़ब्रन मुशर्रफन इल्ला सवैतहा, कि जो भी कब्र वो देखें, जो भी मूर्ति को वो देखें उसको तोड़ दें, और जो भी कब्र को वो देखें उसको जो है ज़मीन के बराबर कर दें। ये बहुत शानदार मौलिफ रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि देखिए इस बाब के आखिर में ये हदीस ज़िक्र की है। इससे उलमा ने, शारिहीन ने ये कहा है कि मौलिफ रहमहुल्लाह लास्ट में इस हदीस को ज़िक्र करके ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने फ़ोटो निकाल ली है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पासपोर्ट के लिए फ़ोटो निकालना है, 2 फ़ोटो की ज़रूरत है। आपने निकाल लिए 8 फ़ोटो, तो बाकी की फ़ोटोज़ क्या करें? तो इसका जवाब मौलिफ रहमहुल्लाह ने ये दिया कि आपने अगर 8 फ़ोटोज़ निकाली है तो 2 को इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी 6 को ज़ाय कर दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए। तो इस बात को मौलिफ रहमहुल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र किया। या आपके पास पहले के कुछ बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है, तो उन तमाम चीज़ों को जला दिया जाए, उन तमाम चीज़ों को ज़ाय कर दिया जाए, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर तोड़ने का हुक्म दिया था। लेकिन इसमें एक बात मैं आपके सामने रख दूँ, वो ये कि देखिए मिसाल के तौर पर आदमी ने अगर 8 फ़ोटो निकाला है किसी काम की वजह से, जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए ज़रूरत थी, 2 फ़ोटो लग गई, 6 फ़ोटो बची हुई है, तो उसको आज के दौर में जलाना नहीं चाहिए, उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता बिला किसी वजह के खींची हुई फ़ोटोआँ रखी हुई है तो वो आप जला दीजिए। लेकिन अगर वो ज़रूरत की जो फ़ोटो है, हो सकता है आपको किसी और चीज़ में काम आ जाए आगे, किसी और डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए उलमा ने ये कहा है कि अगर आपके पास अभी ज़्यादा फ़ोटो रखी हुई है, वो फ़ोटो जो A4 साइज़ में आदमी खींचता है, जिसकी गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में ज़रूरत होती है, तो ऐसी सूरत में उसको रखना चाहिए, उसके रखने में कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह वो इस जो है वईद के मुस्तहिक नहीं होंगे। इस बाब में मौलिफ रहमहुल्लाह ने कई वईद गिनाई है उन लोगों के लिए जो तस्वीरें बनाने वाले हैं, जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को जो है जहन्नम की बशारत दी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हुक्म देगा कि वो जो है उन चीज़ों में रूह फूँके। इसके बाद जो अगला बाब है वो है बाबु मा जाअ फी कसरतिल हल्फ, यानी जो है कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाना, कसरत से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाना। याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर कोई शख्स कसरत से कसम खाता है तो गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम में कमी कर रहा है। हर बात पर वल्लाह 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 कह रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम में कमी कर रहा है। ऐसी सूरत में उससे बचना चाहिए। और जो है इंसान को कोई सख्त चीज़, कोई ज़रूरी चीज़ होना तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत अज़ीम है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत जो है बहुत ऊँची है। लिहाज़ा हर छोटी चीज़ पर अल्लाह वल्लाह खाना या अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाना बिल्कुल भी जो है नाजायज़ है और इससे बचना चाहिए। देखिए इस किताब में, पूरी किताब में ना मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने कसम के ताल्लुक से 4 अबवाब ज़िक्र किए हैं। सबसे पहला जो मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया कि जब बंदा कसम खाए तो अल्लाह की खाए। हाँ, जो कसम का जो सबसे पहला बाब इस किताब में मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है वो है ये है कि वो अल्लाह की कसम खाए। दूसरा ये कि जब अल्लाह की कसम खाए तो सच्ची कसम खाए। दूसरा बाब सच्ची कसम के ताल्लुक से। तीसरा बाब कसम खाने वाले से राजी होने के ताल्लुक से। देखिए 4 अबवाब जिक्र किए, कितनी बेहतरीन तरतीब। सबसे पहले तो ये कि कसम खाए तो अल्लाह की खाए। दूसरा, जब कसम खाए अल्लाह की तो सच्ची कसम खाए। तीसरा, जब अल्लाह की कसम खा करके कोई बात कही जाए तो उस शख्स से राजी हो जाए। और चौथा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की हिफाजत करे। कसम की हिफाजत के ताल्लुक से जो बाब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चौथा बाब है कि कसम की हिफाजत करें और हर बात पर जो है कसम ना खाएं। यानी हर बात पर कसम खाना, ये कसम की हिफाजत ना करना है। लिहाजा मौलिफ रहमहुल्लाह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आदमी को चाहिए कि हर बात पर अल्लाह की कसम न खाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की हिफाजत करें। इसके बाद जो अगला बाब मौलिफ रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है वो है बाबु मा जाअ फी दिम्मतिल्लाहि व दिम्मति नबिय्यिहि,
کہ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کے عہد و پیمان کو پورا کرنا. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ ایک دو تین ابواب خالی ہمارے بچے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں. تیسرا باب، یہ جو باب ہے، باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی و ذمۃ نبیہ، اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو پورا کرنا. جو عہد و پیمان اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہم نے لیا ہے اس کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی شان کو، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا لیا ہوا عہد و پیمان پورا نہیں کرتا ہے تو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تعظیم میں کمی کر رہا ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کا عہد و پیمان ہر اعتبار سے جو عالم ارواح میں ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا تھا، الست بربکم، حضرت آدم کی پیٹھ سے جب اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو نکالا تھا، مجھ کو اور آپ کو نکالا تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ہم سے ایک عہد لیا تھا. اصل میں مؤلف رحمہ اللہ اسی عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے توحید کا جو عہد ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواحی میں، جہاں پر ہماری روحوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا تھا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ عہد ہم سے لے لیا تھا. لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی عہد یا اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی عہد دے کر کے ہم سے پناہ مانگے، یا جو بھی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی عہد و پیمان ہو، اسے مجھے اور آپ کو پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ. اس بارے میں کہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہی جائے. مثلا کہنا کہ اللہ کی قسم، یعنی ایسی بات، اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے. مثال کے طور پر آدمی یہ کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی مغفرت نہیں کرے گا. نعوذ باللہ، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. یہ کمال توحید کے خلاف ہے اور توحید میں خلل پیدا کرنے والا ہے، اور اس طرح کے الفاظ نہ کہنا یہ کمال توحید ہے. دیکھیے، اس میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلی تو یہ بات کہ اللہ کی قسم کھا کر کے ایسی چیز کہنا جس کو کتاب اللہ اور یا سنت رسول کہتے ہو. مثال کے طور پر کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو اس کے تعلق سے قسم کھا کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی جنت، اللہ کی قسم اللہ کافروں کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور خود جو ہے انہوں نے جو ہے اس کی قسم کھا کر کے کہا، یا خود اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دے دی ہے. اسی طرح کوئی ایسی بات کہے بندہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے جو جیسے کسی کی سمجھیے اچھا گمان اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اچھے گمان کے تعلق سے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے کہ ایک صحابیہ نے کسی کے دانت توڑ دیے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جو ہے اس خاتون کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، انس تم نے یہ کیا کہا؟ یہ تو حدود ہے، اللہ کی حدود ہے، انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا واپس سے ان کو جو ہے بدلہ دیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے، لیکن ایسا ہوا کہ جن کے دانت ٹوٹے تھے ان کے گھر والوں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گھر والوں نے وہ صحابیہ کو معاف کر دیا. اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے، اور اس قسم کو جو ہے اللہ رب العالمین پورا کر دیتا ہے. اور تیسری اور آخری بات اس باب میں یہ ہے کہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے تعلق سے ہم اللہ رب العالمین کی قسم کھائے اور یہ کہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی مغفرت نہیں کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا. اس طرح کی بات کہنا حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین پر اگر ہم لوگ کہہ رہے ہیں تو گویا ہم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یا کسی کو اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں کچھ احادیث ذکر کیے ہیں. اس کے بعد جو اگلا باب مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ باب ہے باب لا یستشفع باللہ علی خلقہ. باب اس بات کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کو لوگوں کے پاس جو ہے سفارشی نہ بنائے، لوگوں کے پاس اللہ کو سفارشی نہ بنایا جائے. اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارشی بنانا اور اللہ کو سفارشی کے طور پر مخلوق کے سامنے پیش کرنا شریعت میں حرام ہے، شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ سفارش کرنے والا کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن چاہتے ہیں، آپ وہاں کے کسی جو ہے ٹیچر کو یا وہاں کے جو ہے کسی ٹیچر سے کہتے ہیں کہ آپ پرنسپل سے میری سفارش کر دیجئے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیچر کوئی اختیار نہیں رکھتا اس معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر چاہے تو ہمارا ایڈمیشن کروا دے، ٹیچر اختیار نہیں رکھتا. لہذا ہم لوگ ٹیچر کو سفارشی بنا رہے ہیں پرنسپل کے پاس،
لہذا جس چیز کو سفارش بنائی جاتی ہے نا، سفارشی بنایا جاتا ہے، گویا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ہاں لیکن اللہ رب العالمین کے پاس سارے اختیار ہیں، لہذا ہم اللہ رب العالمین کو مخلوق کے سامنے سفارشی نہیں بنا سکتے۔ دوسرا یہ کہ سفارش جو کرتا ہے نا، اس کا مقام جس کے پاس سفارش کی جاتی ہے اس سے کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیچر جب وہ سفارش کر رہا ہے پرنسپل کے پاس، تو ٹیچر کا مقام کم ہے نا پرنسپل سے، تبھی وہ جا کر کے سفارش کر رہا ہے، لہذا جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے، جو سفارش کرتا ہے اس کا مقام کم ہوتا ہے، جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم مخلوق کے سامنے اللہ کو سفارشی بنا رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تعظیم میں کمی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو کمتر بتا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ سفارش کرنے والا عاجز ہوتا ہے، سفارش کرنے والا عاجز ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے اللہ رب العالمین کو مخلوق کے پاس سفارشی نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے، باب ما جاء فی حمایت النبی حمد توحید وصدہ طرق الشرک، اس کے باب کا جو باب ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک باب ہم نے پڑھا تھا کہ باب اس بات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذرائعوں کو مضبوط کیا ہے اور شرک کی طرف لے جانے والے جتنے فتنے ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سب کو ختم کر دیا ہے۔ توحید کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے اور شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ایک باب آخر میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے پہلے والا باب یہ سیکنڈ لاسٹ باب ہے، تھوڑا سا رک جائیں، سیکنڈ لاسٹ باب ہے، اس کے بعد آخری باب ہے، انشاءاللہ ہم لوگ جلد سری 5 سے 7 منٹ میں اس کو ختم کر دیں گے۔ دیکھیے یہ باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اسی طرح کا ایک ملتا جلتا باب سٹارٹنگ میں ایک گزر چکا ہے، تو کیا دونوں باب ایک ہی طرح کے ہیں اور بار بار مؤلف رحمہ اللہ تکرار ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مضبوط کیا ہے اور جو ہے شرک کے جتنے راستے تھے، جتنے ذرائع تھے، ان سارے راستوں کو، ان سارے ذرائعوں کو شرک کے مؤلف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دونوں باب سیم ہیں، دونوں باب سیم ہیں، جان بوجھ کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کی تکرار کی ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو چیزیں بار بار کی جاتی ہیں انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جو چیز بار بار کی جاتی ہے انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے بھی اس باب کو ذکر کیا ابتدا میں، اور آخر میں اب ختم ہونے سے پہلے بھی اس باب کو ذکر کیا مؤلف رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے تکرار کی ہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ 4 طرح سے فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلا جو باب گزرا ہے وہ تحقیق توحید کے تعلق سے تھا، وہ تحقیق توحید کے تعلق سے تھا، اور یہ کمال توحید کے تعلق سے ہے، یعنی اس میں کمال توحید ذکر کی گئی ہے، اس میں تحقیق توحید ذکر کی گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ حفاظت توحید کے تعلق سے تھا پچھلا باب، اور یہ جو ہے توحید کی حدوں کے تعلق سے ہے۔ پہلا باب جو اس سے پہلے ہم نے ابتدا میں پڑھا اسی طرح کا ایک باب، تو وہ جو ہے توحید کی حفاظت کے تعلق سے تھا، اور یہ توحید کی جو ہے حدوں کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح پہلے باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایسے افعال کا ذکر کیا تھا جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، جو ابتدا میں ذکر کیا ہے نا باب، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایسے شرک کے ایسے اعمال کا یا ایسے افعال کا ذکر کیا تھا جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اس میں ایسے اقوال کا ذکر کیا، اس میں افعال کا تھا، اس میں اقوال کا ذکر ہے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری فرق یہ ہے کہ وہ خاص تھا قبروں کے فتنوں کے تعلق سے، یعنی قبر کس طرح سے ذریعہ ہے شرک تک جانے کا، وہ خاص تھا قبروں کے فتنوں کے تعلق سے، لیکن یہ باب عام ہے۔ تو یہ 4 فرق علماء نے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تحقیق توحید کے تعلق سے تھا، یہ کمال توحید کے تعلق سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں حفاظت توحید کا ذکر تھا، اس میں جو ہے توحید کی حدود کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے اس میں شرک تک لے جانے والے افعال کا ذکر تھا، اس میں اقوال کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ قبروں کے فتنوں کے تعلق سے خاص تھا، اور یہ باب عام ہے۔ اس باب میں جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شرک کے راستوں کو سے روکا ہے، شرک کے جو ہے تمام راستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے۔ جو ہے اسی طرح کی بات اس باب میں ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں پڑھ لیجئے گا مختصراً احادیث کو اگر آپ پڑھنا چاہو تو۔ اس کے بعد جو آخری باب اس باب میں ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں، وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے، یہ خاتمہ ہے، یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ یہ باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے باندھا ہے یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے، اور اس سے مؤلف رحمہ اللہ کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے مطلب آپ نے کتنی شاندار ترتیب اس کتاب کو دی ہے۔ آخری باب جو مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ،
کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی، اور جو ہے اللہ رب العالمین ساتوں زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ دیکھیے یہ باب جو جیسے کہ میں نے بتایا، یہ باب خلاصہ ہے پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ پورے تینوں توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، جو پوری کتاب میں گزری ہے، ان تینوں چیزوں کو مؤلف رحمہ اللہ نے آخری باب میں تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس باب کا مقصد، اصل مقصد یہ خاتمہ ہے، اس باب کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عظمت کو بتانا ہے، کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین کی توحید اس وقت تک ہمارے دلوں میں پختہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تینوں توحید پختہ نہ ہو، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ تینوں جب تک کہ ہمارے دلوں میں پختہ نہیں ہوگی اس وقت تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اور ہماری توحید پختہ نہیں ہوگی۔ اس میں جو سب سے پہلی آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی یہ یہود و مشرکین اور کفار کے بارے میں ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اور اللہ رب العالمین کا شریک بنایا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسری مخلوقوں کو بھی شریک کیا، لہذا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ یہ آیت قرآن مجید میں تین جگہوں پر آئی ہے، اس طرح کی آیت، وما قدر اللہ حق قدری والی آیت 3 جگہوں پر آئی ہے، جس میں سے 2 میں جس کا سیاق اس کے پیچھے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اور تیسرے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ لہذا چاہے اللہ کا انکار کر کے اللہ کی قدر نہ کریں یا اللہ کے نبی کا انکار کرنا بھی گویا اللہ رب العالمین کی قدر نہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عظمت کو بتایا آیت میں، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کی مٹھی میں جو ہے ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی۔ ہاں، اور اس کے بعد آگے آیا تھا سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ رب العالمین پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کو اپنے جو ہے اپنی انگلیوں پر رکھے گا، تمام مخلوقات کو، ان کے جوڑوں کو اللہ رب العالمین اپنی انگلیوں پر رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ لوگ جو جبار ہوا کرتے تھے، جو متکبر ہوا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اور اللہ رب العالمین کہے گا آج میری بادشاہت ہے، اللہ رب العالمین کہے گا آج میری بادشاہت ہے قیامت کے دن، اور جو ہے انا الملک، اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں آج کے دن بادشاہ ہوں۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو جو ہے اپنی انگلیوں پر رکھے گا۔ اس حدیث سے جو انگلیوں کی بات معلوم پڑتی ہے، ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہے، لیکن کیسی ہے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت، اس کی تمثیل ہم لوگ نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو مؤلف رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ 7 آسمان کے ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں جمع کرے گا، اور ہر جز کو یعنی ہر مخلوق کو اپنے جو ہے انگلیوں میں سے ایک انگلی پر رکھے گا، اور انا الملک اور انا اللہ کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کی ہے احادیث کے ذریعے سے، وہ یہ کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کی حیثیت، 7 زمین اور 7 آسمانوں کی حیثیت اللہ کے ہاتھ میں ویسے ہی ہے جیسے ہم میں سے ہمارے ہاتھوں میں رائی کے دانے کی حیثیت۔ آپ اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھ لیجئے، رائی کا دانہ جو ہوتا ہے باریک سا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے، کیا حیثیت ہے اس رائی کے دانے کی ہمارے ہاتھ میں، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جو ہے زمین و آسمان کی حیثیت ہوگی جیسے رائی کے دانے کی حیثیت ہے۔ لہذا یہاں پر تشبیہ اللہ رب العالمین سے، ہمارے ہاتھ کی تشبیہ اللہ رب العالمین سے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ چیز کیسی ہوگی۔ یہ چیز میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آسمان و زمین کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں رائی کے دانے کی ہے۔ اسی طرح سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی حیثیت اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے 1 درہم یا 7 درہم جو ہے ایک برتن میں، ایک بڑے برتن میں ڈال دیے گئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، کرسی کسے کہتے ہیں، عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے علماء نے یہ کہا کہ عرش، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحیح تفسیر کے مطابق، کرسی اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ کرسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ عرش اللہ رب العالمین جس پر مستوی ہے، عرش جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے وہ عرش ہے، اور کرسی اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی حیثیت اللہ رب العالمین کے کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے 7 درہم یا 1 درہم کو ایک بڑے تھالے میں ڈال دیا جائے، ایک بڑا جو برتن ہوتا ہے اس میں ڈال دیا جائے،
تو کیا حیثیت ہوگی ان جو ہے دینار اور درہم کی، ان درہم کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ویسی ہی جو ہے اللہ کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے کرسی، ساتوں آسمان، کرسی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھیے اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ کی جو کرسی ہے، جو پیر رکھنے کی، اللہ رب العالمین کا جو پیر رکھنے کی جگہ ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اور کرسی کی حیثیت، سب سے پہلے تو آسمان اور زمین کی حیثیت کرسی کے سامنے بتائی، پھر اس کے بعد کرسی کی حیثیت بتا رہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے کیا ہے۔ یعنی کرسی کی حیثیت اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک انگوٹی کو میدان میں رکھ دیا جائے۔ ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں حد نگاہ تک میدان پھیلا ہوا ہے ہر جگہ سے، ایسے میدان میں آپ اگر ایک انگوٹی کو ڈال دیں، آپ کے ہاتھ میں پہننے والی انگوٹی کو آپ ڈال دیں، تو اس انگوٹی کی اس میدان میں کیا حیثیت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے جو ہے ایک میدان میں انگوٹی کی حیثیت ہے۔ اور وہ کرسی کون سی ہے؟ جس نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو اختیار کریں، ہم اس توحید کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، وہ عظیم رب کے بارے میں جانیں جو اتنا عظیم رب ہے۔ اس کے بعد جو اگلی اور آخری حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کی ہے، اس پر علماء کا کلام ہے کہ جو آسمان اور زمین کے فاصلے کے تعلق سے ہے، اس حدیث پر علماء کا کلام ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ 500 سال کی مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت۔ اور ساتوں آسمانوں کے بعد پانی ہے، اور اس پانی اور آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اس کے بعد جو کرسی اور اس پانی کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور اس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ یعنی ہر آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت، یہ جو ہے 500 سال کی مسافت ہے۔ اور آسمانوں کے اوپر جو پانی ہے اس کی مسافت 500 سال کی ہے۔ پھر اس پر جو کرسی ہے اللہ رب العالمین کی، جس پر اللہ رب العالمین قدم رکھتا ہے، تو اس کی مسافت 500 سال کی ہے۔ اور پھر اس پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت بتاتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس دلاتی ہے یہ حدیث۔ اور اتنی مسافت ہونے کے باوجود، یعنی آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی ہے، سب سے آخر میں وہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ مسافت بتانے کے بعد کہا وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، اتنی مسافت پر ہونے کے باوجود لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم۔ اتنی مسافت پر ہونے کے باوجود بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ ذرے سے ذرہ اللہ رب العالمین، ذرہ ذرہ سے واقف اللہ رب العالمین۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالی پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے۔ باریک سے باریک مخلوق کو اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، بڑی سی بڑی مخلوق کو اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں اور توحید کا علم حاصل کریں۔ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، جو الحاد اور بے دینی اس ماحول میں، اس دنیا میں، اس جو ہے معاشرے میں ہمارے پھیلی ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود عقیدہ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، کیونکہ آنے والی نسل کے لیے وقت بہت مشکل ہونے والا ہے، حالات بہت مشکل ہونے والے ہیں، ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہونے والی ہے۔ لہذا جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، انسان کے ڈگمگانے کا جو ہے خطرہ اور خدشہ رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دی توحید کی، ایمان کی، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ لوگ ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ آپ نے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کیوں نہیں دی، ہمارے ایمان کو، ہمارے توحید کو مضبوط کیوں نہیں کیا۔ تو ناظرین، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے سرسری طور پر بہت ہی تیزی سے اس کتاب کو مکمل کیا، کیونکہ وقت کم تھا۔ یہ کتاب بہت ہی شاندار ہے، آپ لوگ پڑھتے رہیں، آپ لوگ سمجھتے رہیں، آپ کو اور بھی جو ہے دروس ملیں گے۔ ہاں، حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں، کئی دروس ہم اس پر لگائیں، تب جا کر کے ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کو ہم لوگ سمجھ پاتے، لیکن ہم نے سرسری طور پر پڑھا۔ لیکن میں نے بھی مکمل کوشش کی ہے کہ کچھ شروحات کو، 3-4 شروحات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے،
ہونے اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے مجھ کو معاف فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں خطائیں لغزشیں ہوئی اللہ رب العالمین سے معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے، اس درس کو، اس کورس کو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند بنائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو۔ ناظرین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، آدھا گھنٹہ ہم نے زیادہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہ اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے تھا تاکہ ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے ختم کر سکیں۔ اس کے لیے وقت زیادہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جو دروس ہوں گے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت پر ختم ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے یہ کتاب التوحید مکمل کی۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ جو ہے عقیدہ تحاویہ پڑھیں گے۔ یہ بھی بہت شاندار، بہت جاندار کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کے بھی کچھ چیزیں، اس میں بھی جو نکات مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ اب تک جڑے رہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ جڑے رہیں، اس کتاب کے ختم ہونے تک انشاءاللہ 1 سے 2 درس کے اندر اس کتاب کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی کتاب عقیدہ تحویہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں، عمل میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہمارے عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔